اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ غلام علی، علی اصغر، علی عباس، محمد عفنان، تحسین فاطمہ خان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ باقی لوگ نہیں آئے ہماری؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی الحدیقۃ الثانیہ، دوسرا حدیقہ. جی بتایا تھا کس سے مخصوص تھا؟ الحدیقۃ الثانیہ فیما یتعلق بالاسماء سے ریلیٹڈ ہے، اسم سے ریلیٹڈ ہے. بتایا تھا اسمیہ مورب ہوتا ہے مبنی. مورب والموربات انواع، موربات کی کچھ قسمیں تھیں، 4 قسمیں بتائی تھیں. ما یرد مرفوعا لا غیر، کچھ مورب اسماء ہوا ہے جو مرفوع آپ ہوتے ہیں غیر مرفوع نہیں، کچھ ہے جو منصوب آپ ہوتے ہیں غیر منصوب نہیں. جی کچھ وہ ہے جو مرفوع اور غیر مرفوع دونوں واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پڑھا تھا. پھر کہا کہ کئی طرح کے ہوتے ہیں نہیں. پھر اس کے بعد بتایا کہ ما یرد مرفوعا لا غیر وہ ہوتے ہیں 4 طرح کے. ما یرد مرفوعا لا غیر وہ 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کے بارے میں کہ وہ اس جو مرفوع واقع ہوتے ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے، وہ 4 ہیں. اس میں کون کون سے بتاتے ہیں؟ اس میں فاعل نہیں، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر، فاعل نائب فاعل مبتدا اور خبر، 4 چیزیں جو کہ مرفوع واقع ہوتی ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتی. اب چونکہ مبتدا خبر کے بارے میں تھی گفتگو تو اسی سے ریلیٹڈ مبتدا خبر پہ کچھ چیزیں، کچھ حروف اور افعال داخل ہوتے ہیں جو اس کے عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں اسم اور خبر بنا کر. انہیں نواسخ کہتے ہیں. نواسخ پڑھ رہے تھے ہم کا. نواسخ 5 ہیں، نواسخ 5 ہیں بتایا تھا. جی جس میں سے ہم 5واں پڑھ رہے تھے افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کے بارے میں بتایا 2 ایسے ہیں جو تین کہ جو خبر کے نزدیک میں واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. کون کون سے تھے؟ قادہ، کربا اور اوشکا. عصا کے بارے میں بتایا تھا امید، خبر کے واقع ہونے کی امید پر. عصا زید ان یتوبا، جی امید ہے کہ وہ توبہ کر لے مثلا. اور بچے تھے 2 کون سے؟ انشار تفقہ شروع کے لیے آتے ہیں، خبر کے شروع کرنے میں. تفقہ زید یقرا، زید نے پڑھنا شروع کیا ہے نہیں، شروع کے معنی میں آتے ہیں. پھر بتایا تھا کہ یہ ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، یعنی جملہ ہوتی ہے جو مضارع سے شروع ہوتی ہے. اس کی 3 صورتیں بتائی تھیں. اس کی خبر کی 3 صورتیں، ایک کی 3 صورتیں تھیں. ایک کیا تھی کہ بس اس کی خبر جملہ ہوتی ہے اور وہ فعل مضارع سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ. اس کی 3 صورتیں تھیں، ان کے بغیر، ان کے ساتھ اور دونوں جائز. ان کا لانا ضروری، ان کا نہ لانا ضروری اور دونوں میں اختیار نہیں. ضروری زیادہ تر ان کے ساتھ، زیادہ تر ان کے بغیر اور کبھی ان کے ساتھ نہیں. یہ 3 صورتیں لکھوائی تھی. پھر بتایا تھا کہ عصا، انشار، کربا ان 6 افعال مقاربہ میں سے یہ 3 ایسے ہیں جو فقط ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ان کا عصا مضارع امر نہیں آتا ان کا، یا مضارع کچھ اور نہیں آتا. لیکن قادہ، جی اوشکا اور تفقہ یہ وہ ہیں جن کا مضارع بھی آیا ہے. قادہ کا یقادو، اوشکا کا یوشکو اور تفقہ کا یتفقو مضارع بھی استعمال ہوا ہے. عمل وہی رہے گا جو قادہ کا ہے، وہی یقادو کا. جیسے کانا کا جو عمل تھا وہ یکون اور کن کا ہے. پھر اب یہ بات بتا رہے تھے کہ ان میں عصا اور اوشکا ایسے ہوتے ہیں جو خبر سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا کہ یہ مبتدا خبر پہ داخل ہوگا، مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں. یعنی تو یہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی یہ عصا اور بولیے اوشکا ان 6 میں سے 2 ایسے ہیں جو خبر سے بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں. یا تو ان کا اسم اور خبر ہوگی یا بغیر خبر کے ہوں گے. مغنی یعنی خبر، مغنی یعنی خبر سے بے نیاز. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں گے عصا زیدن، عصا ان یقوم زیدن، عصا ان یقوم زیدن، عصا ان یقوم زیدن. اب آپ کیا کہیں گے؟ عصا ان یقوم
زید کا ان یقوما عسا ان یقوما زید کیسے عسا پہلے مقارب ان یقوما ان اپنے فعل کے ساتھ تعبیل مصدر میں جا کے اس کا اسم ہو جائے گا اور زید اس کا یقوموں کا فاعل ہے یقوموں کا فاعل ہے کہیں گے یہ زید یقوموں کا فاعل صد مصد خبر یعنی خبر کا جانشین ہے یعنی خبر کی ضرورت نہیں بس خبر کی جگہ کام کرنے گئے خبر کی جگہ کام دے گا یہ خبر نہیں ہے فاعل ہے یقوموں کا لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی چلو عسا کا اسم یہ ہو گیا اس کا یہ فاعل ہو گیا اس میں خبر کہاں ہے خبر سے بے نیاز ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ زید کھڑا ہو مانا وہی بیٹھیں گے جو اس کو خبر کے ساتھ ہوتے ہیں عسا زید نہیں یقوما مطلب وہی تھا جو ہم نے عسا 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 زید عسا پہلے مقارب زید اس کا اسم اور یہ اس کی خبر ہے یقوما بتایا تھا کہ افعال مقاربہ کی خبر جملہ ہوتی ہے جو مضارع سے شروع ہوتی ہے تو یقوم مضارع ہے اب آپ دیکھیے تو یہ اس کا اسم ہے اس کی خبر یہ اس کا اسم ہے اس کی خبر اور شکا کا بھی یہی مسئلہ ہے لیکن یہ دونوں خبر سے بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب ایسا ہو عسا ان یقوما زید عسا ان یقوما زید دیکھیے اب آپ کہیں گے ان یقوما آنا نے ناصبہ یقوما فعل مضارع منصوب ہے یقوم کا فاعل کون ہے زید زید یقوم ان کے ساتھ ان جانتے ہیں تعویل مصدر میں لے جا کے مفرد بنا دیتا ہے قیام زید عسا قیام زید ایسے ٹھیک ہے تو اب خبر کہاں ہے اس کو یہ ہو گیا خبر کا ہے خبر سے بے نیاز ہے سمجھ میں آیا کہ نہیں لیکن آپ تو دو صورتوں سے استعمال ہو سکتا ہے عسا اور شکا کیا اسم و خبر اور اسم اور اس کا فاعل اور خبر سے بے نیاز لیکن اگر مثال ایسے گزرے تو پھر دو صورتیں جائز ہیں دو وجہ جائز دو وجہ کیا کہ عسا کو عمل دیجئے ضمیر میں جو زید کی ضمیر ہوگی عسا کو عمل دیجئے ضمیر زید میں زید کی ضمیر میں جب ہم نے عسا کو زید کی ضمیر میں عمل دے دیا تو عسا کا اسم کیا ہوا جی ہوا ضمیر ہوئی نا ما قبل کی ضمیر میں جب عمل دے دیا عسا کو تو عسا کا اسم ہوا ہوا اسم کا اسم عسا کا اسم کون ہوا ہوا ہے نہیں جو اس کے اندر ہے اور خبر یہ رہی یقوما ہے نہیں تو آپ ایسے کہیں گے زید مبتدا عسا فعل مضارع ہوا اس کا اسم اور یہ اس کی خبر دوں گا اب یہ عسا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ ہوا نہیں جملہ خبر واقع ہوا زید کی ہے نہیں مبتدا یہ مبتدا یہ اس کی خبر اور خود یقوما عسا کی خبر اور اس کا اسم ہوا ایک صورت تو یہ دوسری صورت یہ کہ نہیں آپ عسا کو ضمیر سے خالی رکھیے عسا کو ضمیر سے خالی رکھیے تو پھر یقوما کیا اس کا اسم عسا یقوما دیکھیے اگر میں اسے ایسے عمل تو یہ کون سی صورت جاتی ہے یہ والی اسم خبر والی کہ عسا کا اسم بھی موجود ہے خبر بھی موجود ہے اسم بھی ہے خبر بھی ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ جملے بڑا ہوا ہے یہ عسا میں عسا فعل مضارع اسم خبر یہ پورا جملہ تھا لیکن یہ کتنے جملے تھے یہاں پہ دو جملے تھے یہاں کتنے جملے تھے ایک تو ان یقوما فعل اور اس کا ہوا فاعل فعل و فاعل ایک جملہ ہے جملہ خبر تھا عسا کا عسا اسم اور خبر کے ساتھ بھی ایک جملہ تھا پورا ملا کے نہیں دو جملے تھے لیکن یہ تین ہو جائیں گے دو تو یہی عسا کا اسم
اور یہ خبر مل کے جملہ، ایک خالی ان یقوما جملہ، اور تیسرا یہ مبتدا بھی تو موجود ہے، اس کی خبر کہاں ہے، یہ سب ملا کے۔ اور اگر ہم عصا کو خالی مانے ضمیر سے، کیا کہیں گے پھر، عصا کا اسم کا ہے ان یقوما، تعبیر مصدر میں جا کے اس کا اسم ہے خبر سے بے نیاز، تو پھر اس صورت میں آئے گا کہ مغنی عن الخبر، خبر سے بے نیاز بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے عصا فعل مفعول ان یقوما، تعبیر مصدر میں جا کے اس کا اسم ہے، خبر سے بے نیاز ہے، اور یہ پورا جملہ مل کے خبر ہے زید کی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ کہنا چاہ رہے کہ عصا اور شقا خبر سے بے نیاز بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر مثال ایسی ہو تو پھر دو صورتیں جائز ہیں۔ اب اس دو صورتیں جائز کا پتہ کیسے لگے گا، اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ زید العصا یقوما میں کیسے پتہ لگے ضمیر میں عمل دیا ہے یا ضمیر سے خالی مان کے اسے بے نیاز مان، اسے کا استعمال کے بے نیاز مان لیا خبر سے؟ کہا کہ تثنیہ میں اور مؤنث میں جا کے پتہ لگے گا، تثنیہ جمع مؤنث میں جا کے پتہ لگے گا۔ کیسے کہ اگر آپ نے ضمیر میں عمل کیا ہے تو اگر زید کی جگہ ہند ہوگا تو پھر یہ عصا نہیں ہوگا، اسد ہوگا، عصا نہیں ہوگا، اسد ہوگا، ٹھیک ہے؟ زید نہ ہو کیا زیدان ہوگا تو عصایا ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ تب پتہ لگے گا وہ انہوں نے ضمیر میں عمل دے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا اسم خبر مانا ہے۔ لیکن اگر تینوں حالتوں میں، ہر حالت میں اگر عصا کا عصا ہی رہا تو سمجھ جائیے گا کہ عصا کو انہوں نے ضمیر سے خالی جانا ہے، ان یقوما اس کا اسم ہے، صد مسد خبر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔